اگلا حصہ، اگلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 202۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، بدلہ ہے، نصیب ہے، مما اس میں سے جو، من اور ما یہ دو الفاظ ہیں، اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمائی کی۔ اب یہ الفاظ بھی بڑے کمال ہیں جو یہ بات واضح کرتے ہیں کہ صرف دعاؤں سے معاملہ نہیں سنبھلے گا، اعمال ساتھ ضروری ہے۔ یعنی جس نے جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کے ساتھ، نیک اعمال کیے ہیں، اللہ کی تابع فرمانی کے اعمال کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اعمال کیے ہیں، اور ان اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور یہ درخواست پیش کی ہے کہ اللہ دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرمانا، آگ کے عذاب سے بچا لینا، تو ان لوگوں کو اللہ ان کی کمائی میں سے ضرور حصہ عطا کرے جو انہوں نے کمائی کی ہے۔ اب پھر اگلی بات آ گئی کہ یہاں تذکرہ ہے کمائی میں سے، اس کا مطلب ہے ساری کمائی کا حصہ نہیں ملے گا، اس میں سے ملے گا حصہ۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ بات میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے جو عمل کیا ہے، اچھا کیا ہے، یا جو اچھے عمل کیے ہیں وہ سارے کے سارے کمال ہیں۔ اچھا عمل کرتے ہوئے بھی کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کہیں غرور آ جاتا ہے، کہیں ریاکاری کا خیال دل میں آ جاتا ہے، بظاہر بندہ اچھا ہی عمل کر رہا ہے لیکن کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی کوتاہی۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ ان کے کمائی میں سے انہیں حصہ ملے گا، اس کا مطلب کہ ان کی کمائی میں سے جو اچھے اجر والی چیزیں ہیں وہ ضرور انہیں ملیں گی۔ کہ تو پہلی بات کیا سمجھ میں آئی کہ نیک اعمال، اللہ کی تابع فرمانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اعمال کرنا، اور پھر اللہ کے حضور درخواست پیش کرنا کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے گا، اور اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لیجئے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ان کا حصہ ضرور عطا فرمائے گا، ان کی کمائی میں سے، ان کی نیک کمائی میں سے۔ اور آخری بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سریع، جلد۔ اردو میں ہم ایک لفظ سرعت پڑھتے ہیں کہیں پہ، سین رے عین تے، جلد، تیز، کہتے ہیں گاڑی بڑی سرعت کے ساتھ نکل گئی، تیزی کے ساتھ نکل گئی، سریع، جلد۔ اب یہ بات جو ہے اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یہ کن معنوں میں؟ ایک تو یہ کہ ہم جو کمائی کر رہے ہیں اب زیادہ دیر نہیں ہے، اللہ ہمیں اس پر ہمارا حساب کر لے گا، جلدی حساب کرنا۔ ایک تو یہ اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ جب قیامت کے روز حساب لینے لگے گا تو اب بندہ سوچتا تو ہے، میں اور آپ کے دل میں خیال تو آتا ہے کہ 8 ارب افراد تو اس وقت دنیا میں ہیں، پتہ نہیں کتنے کھرب لوگ اب تک پیدا ہو کے مر چکے ہیں، قیامت آنے تک ابھی مزید پتہ نہیں کتنے کھرب لوگوں نے پیدا ہونا ہے، مرنا ہے، تو ان سب کا حساب روز قیامت ہونا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ایک ہی دن میں ہونا ہے۔ تو انسان کے ذہن میں کہیں خیال آ ہی جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کا حساب کیسے ہوگا؟ تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے، یعنی اتنے لوگوں کا حساب بھی پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کتنی جلدی گزر گیا۔ کیسے؟ اب پھر اس میں سوال انسان سوچتا تو ہے نا کہ بھی کتنی جلدی ممکن ہو سکے گا۔ تو آج یہ دیکھیے میرے اور آپ کے لیے آج کے دور میں یہ چیز سمجھنا زیادہ سہولت والی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آج ایک سادہ سا کمپیوٹر بھی کتنی تیز رفتاری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ گوگل پہ ایک ورڈ لکھتے ہیں، وہ 10 لاکھ آپشنز آپ کو 1 سیکنڈ کے بھی کچھ حصے میں دے دیتا ہے۔ اتنی سپیڈ ہے نا اس کی، کتنی جلدی اس نے کیلکولیٹ کر کے جتنا دنیا کے کمپیوٹرز میں ڈیٹاز موجود ہیں ان ساروں سے آپ کے متعلقہ ورڈز کے ریکارڈ لا کے آپ کے سامنے رکھ دی 1 سیکنڈ کے بھی کچھ حصے میں۔ تو یہ تو ایک کمپیوٹر ہے جو انسان نے بنایا ہے، عام ایک سرچ انجن ہے، ایک پروگرام ہے نا، ایک سافٹ ویئر ہے جو بنایا گیا ہے ایک عام سے کمپیوٹر میں یا موبائل میں اس کی سہولت ہے۔
پھر کوئی کیلکولیشنز ہم کرتے ہیں، کیلکولیٹر ہے، آپ کو کتنی دیر میں، جب آپ وہ بے شک 100 ڈیجٹس پر مشتمل ملٹیپلیکیشن اسے دیں، لیکن آپ ایک ادھر ایکول کا بٹن دباتے ہیں، اسی لمحے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے پوری کیلکولیشن۔ ایک کمپیوٹر اس سے کتنا زیادہ، کیلکولیٹر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیلکولیٹر میں کوئی کمپیوٹر کی چپ نہیں ہے، انالیسس نہیں ہے اس میں۔ کمپیوٹر میں ایسے آپشنز آ گئے ہیں کہ جہاں انالیٹیکل پوائنٹس بھی آ جاتے ہیں، اس کے رینج میں ہیں۔ اور پھر آگے ایک اگر سپر کمپیوٹر ہو دور حاضر میں، اور آج سے ہم تصور کریں کہ 50 سال بعد، 100 سال بعد کمپیوٹر ٹیکنالوجی کہاں پہ گئی ہوگی۔ تو یہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جن کی اب اتنی سپیڈ ہو گئی ہے۔ تو اللہ جو خالق کائنات ہیں، مالک کائنات ہیں، ان کے لیے حساب لینا کوئی کیا مشکل ہے؟ واللہ سریع الحساب۔ اب یہ دیکھنا ہے قرآن میں یہ الفاظ جو ہیں، اور مقامات پہ بھی آگے چل کے ہم پڑھیں گے، تو کہیں پر یہ الفاظ بطور وارننگ آتے ہیں، اور کہیں پر یہ الفاظ بطور تسلی آتے ہیں۔ بطور وارننگ یہ الفاظ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو سرکشی میں مبتلا ہیں، ان کو یہ باور کرایا جائے تم یہ جو اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، زندگی دے رکھی ہے، تم سمجھ رہے ہو کوئی پکڑ نہیں رہا، کوئی حساب نہیں کر رہا، پتہ نہیں، تو انہیں وارننگ دی جاتی ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا، اللہ جلد حساب لینا۔ اور کچھ لوگوں کے لیے جن کا تذکرہ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا، اور اس آیت مبارکہ میں کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے یہ الفاظ تسلی کے ہیں کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو، یہ نیکی کر رہے ہو، تو پریشان نہیں ہو، تسلی رکھو، بہت جلد اللہ تمہیں اس کا اجر عطا کریں گے۔ بندہ پھر سوچتا ہے کہ اب میں نے مرنا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں 100 سال بعد قیامت آنی ہے، 200 سال بعد آنی ہے، خیال یہ بھی آتا تو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص مر گیا وہی لمحہ اس کی قیامت کا ہے، کیونکہ جب مرا اب قیامت کے روز اس کا حساب ہونا ہے، قیامت کے روز اسے دوبارہ جسم عطا ہونا ہے، اس کا معاملہ ہے، اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو موت قیامت ہے، یہی حساب ہے، کتنی دیر لگے گی۔ تو وہ لوگ جو نافرمانی میں مبتلا ہیں، نعوذ باللہ، ان لوگوں کو یہ سوچنا ہے، ان کے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے، جتنی مہلت ہے ابھی کے ابھی اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اور سیدھے راستے پہ چلیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے فضل سے سیدھے راستے پہ ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ کی تابع فرمانی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنے کی، ان لوگوں کے لیے یہ بات تسلی آمیز ہے کہ جلد ہی ہمیں اس بات کا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔